زبان سے آپ جتنی بھی باتیں کر لیں وہ سب الٹ جاتی ہیں اگر عمل اس کے برعکس ہو. فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اس کو لے گئے، اب وہ ظاہر ہے زیادہ تھے اور اتنا پریشرائز کر رہے تھے، اور ویسے بھی اللہ کی حکمت یہی تھی اور تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ ایسا ہونا ہے. تو انسان جتنا بھی سمجھدار ہو، جتنا بھی فورس ہی کر رہا ہو چیزوں کو، بعض اوقات کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی جاتی نہ چاہتے ہوئے بھی. تو جب وہ اس کو لے گئے، وہ اجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، کٹھے فیصلہ کیا، اجماع کر لیا، باہم طے کر لیا، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہ اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے بالآخر ایسا کر ہی دیا. اب یہ آگے تفصیل نہیں لکھی ہوئی، لیکن اگلی بات سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ قصے کو تو بیان کرتا ہے مگر قصے کی تفصیلات کو نہیں، کیونکہ قصہ برائے قصہ گوئی نہیں، قصہ برائے عبرت ہے. لیکن دوسرے ہسٹوریکل جو سورسز ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سارے بھائیوں نے مل جل کر یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر کنویں کے اندر لٹکایا، یعنی سب سے پہلے لٹکا دیا، اور ساتھ بدتمیزی بھی کرتے رہے، بری بھلی گالیاں بھی دیتے رہے، اور وہ سارے تان و تشنیع کہ تم بڑے لاڈلے تھے اور چہیتے. اور جیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر انسان کو غصہ ہو، جب اس طرح وہ انسان کے ہاتھ آ جائے یا ہاتھ لگ جائے تو اس کے ساتھ سلوک پھر کیسا کیا جائے. کب کی دل میں غم اور غصے اور نفرتیں بھری ہوئی تھی جن کو آج نکالنے کا موقع مل گیا تھا. بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو رسی کے ساتھ لٹکایا گیا، جب وہ آدھے رستے میں پہنچے تو اوپر سے رسی پھر کاٹ دی گئی، وہ نیچے گر گئے. نیچے کنویں کے اندر پانی بھی تھا اور پتھر بھی تھا، تو جب وہ اتر گئے تو پتھر پر بیٹھ گئے، تو اس طرح وہ ڈوبے نہیں کنویں میں. ورنہ تو یہ نا کہ اگر پانی میں اتنی زور سے کسی چیز کو پھینکا جائے اور وہ اندر ڈبکی لگا جائے اور پھر وہ گہرا ہو کنواں اور انسان نکل نہ سکے تو ختم بھی ہو جائے، وہیں ڈوب کے مر جائے. اب یہ ہے کہ وہ تو کنویں میں پھینک کے تسلی کر کے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً یوسف علیہ السلام کو ان کا مستقبل دکھا دیا کہ ڈونٹ وری، رنج نہ کرو، غم نہ کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی. وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو. وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، جو اشارہ کرنے والا جس کو کیا جائے بس وہی سمجھتا ہے. پیغمبر کی طرف یہ اشارہ ہو تو پھر وہ خاص اصطلاحی معنوں میں آتا ہے، وحی کہلاتا ہے. عام انسان کے لیے الہام ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جانوروں کے اندر کام کرنے کی پروگرامنگ کر رکھی ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی. جیسے اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی خفیہ طریقے سے اس کو ساری تعلیم دیتا ہے اللہ کہ کس طرح وہ اپنا کام کرے اور کیسے کیسے کرے. حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی آتا ہے. تو نہ مکھی پیغمبر ہے، نہ موسیٰ کی والدہ پیغمبر ہے، اور نہ ہی، اور یہاں مراد کیا ہے خفیہ اشارہ، وہاں اس کے لٹل میننگ میں ہوگا. یوسف علیہ السلام چونکہ ابھی چھوٹے تھے، نبوت تو نہیں ملی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے خواب دیکھا تھا پہلے کہ ان کو ایک خاص مقام پر بیٹھے ہوئے ان کے بھائی ان کے آگے، تو اسی طرح اب جب وہ کنویں میں پھینک دیے گئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور ان کو ان کا آئندہ مستقبل دکھا دیا گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف الہام کر دیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ آپ ضرور ان کو ان کے اس معاملے کی حقیقت بتائیں گے. تُنَبِّئَنَّهُمْ یعنی آپ ان بھائیوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول سروائیو، آپ زندہ رہیں گے، اور جو کچھ آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب آپ ان کو ان کے اس کیے ہوئے کے بارے میں خود بتائیں گے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے، یعنی ان کو یاد بھی نہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، یا ان کو اس وقت ایک طرح سے بھول چکا ہوگا، یا یہ کہ وہ آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکیں گے کہ تم واقعی وہی ہو. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور بھائی کو کنویں میں پھینک کر کیا انہوں نے آ گئے اپنے باپ کے پاس رات کی تاریکی میں روتے روتے.
روتے ہوئے آئے. رات کی تاریکی میں کیوں؟ اس زمانے میں کوئی نہ ٹیوب لائٹس تھی اور نہ ہی بجلی تھی اور نہ ہی کینڈلز اتنی. تو عموماً کیا ہوتا تھا کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو لوگ اندھیرا گہرا ہونے کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے. اگر آپ میں سے کوئی بچپن میں کسی گاؤں میں رہا ہو جہاں لائٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرا کچھ عرصہ ایسی جگہ پہ گزرا ہے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ مغرب تک لوگ جلدی جلدی اپنے کام کر لیتے تھے. مغرب سے عشاء تک بمشکل عشاء کا انتظار کرتے، اور عشاء ہوتے ہی نماز پڑھی اور سو گئے سب. کوئی بہت دیے جلا کے، دیا تو اس وقت جلتا تھا جب کوئی واقعی کوئی بہت ضروری کام کرنا ہوتا. دیٹس اٹ. تو وہاں وہ بھی عشاء کے وقت ہے. عشاء کے وقت کیونکہ اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی شکل نظر نہیں آتی، تو جو چہرے کے اوپر جو کہانی لکھی ہوتی ہے وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور پھر روتے ہوئے آنسو بھی آ رہے ہیں یا نہیں وہ بھی نہیں پتا چلتا. تو وہ جھوٹ موٹ کا رونا روتے ہوئے رات کی تاریکی میں باپ کے پاس واپس آئے اور آ کے کیا کہنے لگے؟ قالوا یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم ذرا چلے گئے تھے دوڑ لگانے، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس کہ تم ذرا یہ دیکھو ہمارا سامان ہے اور ہم دوڑ لگا کے ابھی آتے ہیں. اور دوڑتے دوڑتے ہم بہت دور چلے گئے، اور جب ہم واپس آئے تو کیا ہوا؟ فأکلہ الذئب، اس کو تو بھیڑیا کھا چکا تھا. وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہم پر اعتبار کرنے والا نہیں، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں. ہم جانتے ہیں کہ اس حالت میں آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم آپ کے نزدیک سچے ہوتے تو آپ ہم پہ الزام عائد ہی کیوں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، تو وہی بات لے لی انہوں نے اور بھیڑیا کو ہی کھلا کے آئے. اب ہوا یہی جو آپ کے منہ سے نکلا تھا، تو ایسی باتیں نہیں منہ سے نکالنی چاہیے. وہ ہو گیا نا جو آپ نے کہا تھا، لیکن اب آپ مانیں گے کہاں. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، حقیقت کیا تھی؟ اور وہ آئے اس کی قمیض لے کر جس پہ جھوٹا خون تھا. جاؤ بِآ کا مطلب ہے لے کر آئے. یوسف علیہ السلام کی قمیض ساری لے آئے صحیح سلامت، جس پہ جھوٹا خون لگا تھا. یوسف علیہ السلام کا رہا. بعض کہتے ہیں کہ بکری ذبح کر کے اس کا لگا دیا، یا جو بھی. یعقوب علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور سمجھ بھی رہے کہ یہ یوسف کا خون نہیں. کیا خون اپنے خون کو نہ پہچانے؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کتنی ڈگنیٹی ان کی بات میں، کوئی بلیمنگ نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفس نے اس کام کو. یعنی یہ بات تمہارے نفس یا تمہارے دل کی بنی. اتنے بڑے معاملے کو تم نے اتنا معمولی بنا کے پیش کی، یہ تم بات گھڑ کے لائے. سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے اس کو آسان کر دیا. سین واو لام سول کہتے ہیں نفس کا اس چیز کو مزین کر کے دکھانا جس پر وہ حریص ہو. یعنی جب انسان کو غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اگرچہ وہ گناہ کا کام ہو، بہت گندا کام ہو، لیکن وہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ اس گندگی کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے، اس لیے وہ گناہ کا کام آسان ہو جاتا ہے. گناہ یا سن جو ہے اپنے نیچر کے اعتبار سے فلتھ، گندگی ہے، بری چیز ہے. کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گندے الفاظ منہ سے نکالنا، یا کوئی غلط کام کرنا، حرام کام کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، یہ سب اٹس سیلف گندگی ہے. لیکن جب چور چوری کرتا ہے یا زناکار زنا کرتا ہے تو کیا وہ اسے گندا کام سمجھ کے کر رہا؟ اس کا نفس اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، اتنا اٹریکٹیو کر دیتا ہے. تو یہ جو برائی کے اندر اٹریکشن کا پردہ اس کے اوپر آ جاتا ہے اس کو سوالہ کہتے ہیں. بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو قمیض کیوں نہیں کھائی اس نے؟ کیسا شریف بھیڑیا تھا کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن قمیض کو صحیح سلامت حالت میں خون لگا کے میرے پاس بھجوا دیا، تمہارے حوالے کر دیا. فصبر جمیل، صبر کروں گا بہت اچھا، ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی جزا فضا نہ ہو.
خوبصورت صبر. کیونکہ بعض اوقات انسان صبر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شکوہ بھی شامل ہوتا ہے، یا اندر ایک کڑھن رہتی، ایک جلن رہتی، ایک غیظ و غضب رہتا ہے، یا مجبوری کا صبر ہوتا ہے، یا کمزوری کا صبر ہوتا ہے کہ انسان کا بس نہیں چلتا کچھ کرنے کا. لیکن یہاں کیا ہے کہ میں اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، اللہ کی تقدیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو تم نے کرنا تھا کر دیا. اب میرا ٹیسٹ ہے، میرا امتحان ہے کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے ان سب باتوں پر جو تم گھڑ رہے ہو. تمہاری ان ساری حرکتوں پر، تم یہ جو باتیں کر رہے ہو، جھوٹ گھڑ لائے ہو، تمہارے اس بیان پر اب میں صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ میری رہنمائی کرے. تم سے مجھے کوئی توقع نہیں. اس سے آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو جو ہوا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے کردار میں کس قدر خوبصورتی ہے. اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے ایسی زیادتی کریں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو اس میں ہر ایک کے لیے سبق ہے، بچوں کے لیے بھی سبق ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے. کیونکہ یہ قصہ اصل میں ایسا قصہ ہے کہ جس میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ بیان ہوا ہے، ہر ایک کا کسی نہ کسی طرح. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم. وجاءت اور آ گیا، کہاں آ گیا؟ کنویں کے پاس. سیارۃ ایک قافلہ. فارسلوا واردہم تو انہوں نے بھیجا پانی لانے والا. وارد کہتے ہیں قافلے کے آگے جا کر پانی کی تلاش کرنے والا. کیونکہ اگر سارا قافلہ پانی کی تلاش میں لگ جائے تو سب کا وقت بھی ضائع ہو اور سب کی ایفرٹ بھی لگے. اس لیے عرب کے ریگستان میں جہاں پانی کی کمی ہوتی تھی اور لوگ عموماً پانی کی تلاش میں رہتے تھے تو وہ کچھ مخصوص افراد کو اس کام پر متعین کر دیتے اور وہ پانی تلاش کرتے، پھر دوسروں کو آ کر اطلاع دیتے اور وہ سب پانی تک پہنچ جاتے. تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں پھینک دیا تو اس کے بعد وہ تو چلے گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر ہی رہے جب تک کہ انہوں نے یہ دیکھ نہیں لیا کہ بھائی کو نکال کر لوگ لے گئے ہیں. لیکن زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھینک کر رات کے وقت، عشاء کے وقت گھر واپس چلے گئے، جیسے پچھلی آیت میں آتا ہے. اور اس کے بعد ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا. قافلے والوں نے اپنا وارد یعنی پانی تلاش کرنے والا آگے آگے بھیجا. وہ اسی کنویں پر آ پہنچا. فَأَدْلَى دَلْوَةً تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا. کس میں لٹکایا؟ کنویں کے اندر، یعنی کنویں کی تہہ سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ساتھ رسی باندھی. اور جس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لٹکا کے نیچے پھینکا تھا تو اسی طرح اس وارد نے ڈول نیچے لٹکایا تاکہ اس میں دیکھے کہ کتنا پانی اور پانی آتا ہے یا نہیں. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام اس رسی کے ساتھ لٹک گئے اور جب اس شخص نے رسی کو کھینچا تو ساتھ یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے. تو دیکھ کر حیران ہو گیا. قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے پکار کے کہا واہ خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے. یا بشرا، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ خوشی کے وقت یا خوشخبری دینے کے لیے جسے لفظ بولے جاتے ہیں، ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ گڈ نیوز. اسی طرح مختلف زبانوں میں مختلف ایکسپریشنز ہوتے ہیں. تو اس نے کہا یا بشرا، اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھی کا نام تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا، اس کا نام بشرا تھا. اس نے کہا اے بشرا، یہ تو لڑکا ہے. لیکن پہلا معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کیونکہ بشرا مؤنث ہے اور عموماً لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ نام. تو یا بشرا ھذا غلام،
واہ خوشخبری، یہ ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو مال تجارت سمجھ کر. قافلے والوں نے جو ہی بچے کو دیکھا تو فوراً اس کو چھپا لیا. کیوں چھپایا؟ کہ کہیں قریب سے اس کے کوئی وارث نہ آ جائے، لوگ اس کو پہچان نہ لیں اس علاقے کے، کیونکہ یقینی یہ یہی کہیں کوئی بچہ لگتا ہے. اور اس زمانے میں چونکہ غلاموں کی خرید و فروخت کا بہت رواج تھا، تو ان کا نظریہ کیا تھا یا ان کی خواہش یا ارادہ کیا تھا کہ اس بچے کو ہم بیچ ڈالیں گے. لہذا انہوں نے اسے مال تجارت سمجھ کر اپنے قافلے میں چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے. یعنی لوگوں سے تو وہ چھپا سکتے تھے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے تھے. اللہ کو سب پتا تھا کہ صورتحال کیا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اس کو بیچ ڈالا معمولی قیمت کے عوض، چند دراہم کے عوض. ثمن کا معنی ہوتا قیمت، بخس حقیر، ناقص. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں یا ان کا حق کم کر کے نہ دو. دراہم درہم کی جمع کرنسی ہے. معدودہ گنے چنے، کہا یہ جاتا ہے کہ 20 درہم تھے وہ صرف. اور انہوں نے جلدی کی کیونکہ انہیں ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا یہ بچہ ہے وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہم تک آ پہنچے اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے اور وہ اسے کلیم نہ کر لے. تو جیسے بھی بکتا ہے، جتنے کا بھی بکتا ہے، بیچ ڈالو. اور بیچنے میں انہوں نے معمولی قیمت کو بھی لے لیا. عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو چوری کا مال ہوتا ہے وہ خواہ کتنا بھی قیمتی ہو لیکن عموماً لوگ اس کو کتنے میں بیچتے ہیں؟ اونے پونے، بہت سستا، کیونکہ انہیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے. کیونکہ اگر یہ مال ہمارے پاس رہا تو ہو سکتا مالک دعویٰ کر لے اور یہ پھر ہمارے ہاتھ سے چھن جائے. تو انہیں غرض ہوتی ہے مال سے، لہٰذا وہ اسے نکال دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی معمولی مال سمجھ کر اس کو بس نکال دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کے معاملے میں بہت بے رغبت تھے. زاہدین زاہد کی جمع ہے، اور زاہد کا لفظ جو ہے زہد سے ہے، چھوڑ دینا، بے غرض ہونا، کسی چیز سے بے رغبت ہونا. زہد کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، اور زاہد کا معنی بھی آپ جانتے ہیں. یعنی زاہد کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، نام بھی لوگ رکھتے ہیں زاہدہ، زاہد. زاہد کہتے ہیں اس شخص کو جو دنیا سے بے رغبت ہو، جس کے دل میں دنیا کا لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو. اگرچہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے اور انتہائی قیمتی تھے، اپنے حسن کی وجہ سے بھی اور اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی، لیکن ان سب کوالٹیز کے باوجود جو قافلے والے تھے وہ ان کی اصل حقیقت نہیں جانتے تھے، اصل قیمت نہیں جانتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، اور ان کا وہ باپ جو ان کی ایک دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کہ وہ پکنک منانے کے لیے نہیں بھیج رہے تھے، کہاں وہ قافلے والوں کے لیے بالکل ایک حقیر سا مال تھا. اس سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان بہت کم علم ہے، بہت تھوڑا علم رکھتا ہے. بعض اوقات اس کے پاس کوئی انتہائی قیمتی چیز ہوتی لیکن وہ اس کی قیمت کو پہچانتا ہی نہیں. جیسے ہیرے کی قیمت کون پہچانتا ہے؟ جوہری. ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ اتنا ویلیوبل ہے اور اس کی یہ قیمت ہے. لیکن جو ہیرے کو ہیرے کے طور پہ جانتا ہے وہ اس کی قیمت بھی پہچانتا ہے، اس کی ویلیو کو جانتا ہے. عام لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا پتھر ہے. اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں اولاد دیتا ہے اور وہ اولاد حقیقت میں ہیروں جیسی ہوتی، لیکن ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. جب وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں یا کچھ تو ہم انہیں
بعض اوقات بد دعائیں تک دینے لگتے ہیں. کئی ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ستانے پہ انہیں بد دعائیں دینے سے نہیں چوکتی، یا پھر یہ کہ کبھی کان کھینچ رہی ہیں، کبھی ہاتھ مروڑ رہی ہیں، کبھی لان تان کر رہی ہیں، کبھی برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور اس طرح ان کی ساری پرسنالٹی جو کرش ہو کے رہ جاتی ہے، اور جو ان کی صلاحیتیں وہ دب کے رہ جاتی ہیں. وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف ظاہری نظروں سے دیکھا اور صرف وقتی فرسٹریشن کا شکار ہو کر آئندہ آنے والے فائدے کو نہیں دیکھا کہ وہ بچہ ان کے لیے آئندہ جا کر کس قدر بہترین سرمایہ ہو سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. تو کبھی بھی انسان کو کسی چیز کا ظاہری رخ اور وقتی طور پر ایک اوپر کا پہلو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے اندر اور اس کے دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے. معمولی سے معمولی نعمت کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ وہ چیز آپ کو کتنا فائدہ دے جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان انتہائی لا علم ہے. اگر قافلے والوں کو یہ پتا ہوتا کہ یہ بچہ کل مصر کا بادشاہ بنے گا اور اس کو نبوت عطا ہوگی اور یہ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے گا، تو کیا وہ اس کو 20 درہم میں بیچتے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. لیکن لا علمی انسان سے ایسے فیصلے کرواتی. اسی طرح اور بہت سی چیزیں جو انتہائی ویلیوبل ہوتی ہیں، ہم بعض اوقات ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے. جیسے کل قرآن مجید کی بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید کتنی بہترین چیز ہے ہمارے پاس، یعنی اللہ کا کلام ہے اور ایک بہترین نعمت ہے، لیکن ہم اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے. اگر غور کریں، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ کس کی طرف سے آیا، کس پر آیا ہے، کون لایا ہے، کہاں آیا ہے، کس رات میں، کس دن میں، کس زبان میں، تو ایک ایک قدم کے ساتھ عظمتیں ہی عظمتیں ہیں. کوئی اور چیز اس کے مقابل ہے ہی نہیں. تو ایسے میں کتنے لوگ ہیں جو واقعی قرآن کی قدر پہچانتے ہوں اور محبت سے اس کو اٹھاتے ہیں اور شوق سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی خدمت کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو زندگی کا بہترین وقت سمجھتے ہیں. بہت کم. آپ جب بچوں کو کہتے ہیں کہ پڑھیں تو کیسے کیسے منہ بناتے ہیں، کیا ری ایکشن ہوتا ہے ان کا. انہیں نہیں پتا ان کے ہاتھوں میں کیا چیز ہے، یہ کس کا کلام ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، خبر ہی نہیں. اسی طرح ہمارا وقت، ہماری زندگی کس قدر قیمتی، ہمیں خود بھی خبر نہیں کہ یہ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے دنیا بھر کی دولت دے کر اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. یہ لٹانے اور ضائع کرنے کے قابل نہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کا بہترین استعمال جانتے ہیں. انہوں نے تو 20 درہم میں بیچا تھا، ہم تو اس سے بھی کہیں سستے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں. کبھی فالتو سو کر، کبھی بیکار کے کاموں میں، کبھی ادھر ادھر کی باتوں میں، کبھی جانتے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا. اور ایک دفعہ جب یہ زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، پوری دنیا بھی مل کر ہمیں واپس زندگی نہیں دے سکتی. کوئی طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا مرنے والوں کو زندہ کرنے کا، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اس غفلت سے جاگیں اور اپنی اس لا علمی کا اعتراف کر کے جب ہمیں علم دیا جائے اور بتایا جائے تو ہم اس کی قدر کریں. بہرحال انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا اور کوئی ان میں دلچسپی نہ لی. انہیں دلچسپی کس سے تھی؟ مال سے. آج ہماری دلچسپی کس سے ہوتی ہے؟ مال سے. کچھ کما لے، کچھ حاصل ہو جائے، چاہے وہ چند سکے ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بدلے خواہ کتنی بڑی آخرت کمانے کی اپرچونٹی گواہ ہی کیوں نہ رہے. احساس ہی نہیں ہوتا کیا دے کر کیا لے رہے ہیں. کتنے ہی نیکی کے مواقع جن سے ہمیں آخرت میں بے پناہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کو ہم صرف اس لیے گنوا دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ مطلوب ہوتا ہے. بعض اوقات صرف کھانا کھانے میں نماز کا وقت چلا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، یہ بہت لیٹ کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن اگر دونوں چیزوں کو سامنے لایا جائے کہ اگر اس ٹائم پر تم یہ کام کرتے تو تمہیں یہ آج ملتا،
پھر تو حسرتیں ہی ہوں گی، کر تو اس وقت کچھ بھی نہیں سکتے. لیکن آج اگر کوئی بتائے کہ اس وقت یہ نہیں یہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، تو ہم اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے. اب کیا ہوتا ہے؟ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ، اور کہا اس شخص نے جس نے اسے خریدا تھا. خریدنے والا عزیز مصر تھا، جو فرعون مصر کا وزیر تھا، کہتے ہیں کہ وزیر مال تھا. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی کیریکٹرز ہیں قرآن نے ان کے نام نہیں بتائے، نہ زلیخا کا نام بتایا ہے، نہ ہی عزیز مصر کا نام قرآن نے بتایا ہے، نہ ہی اسی طرح یہ سکوں کی تعداد بھی نہیں بتائی کہ 20 درہم تھے یا 40 تھے. لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ معدودہ، بس گنے جا سکتے تھے، تھوڑے بہت تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کے ہاں ان کی تفسیر میں بعض وقت اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی نام بتاتا ہے، کوئی عہدے میں کمی بیشی بتاتا ہے، کوئی کچھ اور. اصل میں یہ ہمارا مقصود ہی نہیں کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ وہ اس کا نام کیا تھا اور وہ کس عہدے پر تھا اور اس کی عمر کیا تھی اور اس کی شکل کیا تھی. اس سے حاصل کچھ نہیں، کیونکہ اصل مقصد کہانی کا شخصیتوں کو اجاگر کرنا نہیں، اس کے لیسن یا اس کے مطلب پر نظر رکھنا ہے. تو جس نے اس کو خریدا مصر سے، لامرأتہ ہی، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو باعزت رکھ، باعزت ٹھکانہ عطا کر. اکرمی کا لفظ اکرام سے ہے، عزت دینا. مثوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور ٹھکانے کے علاوہ مرتبہ، مقام، سٹیٹس، غذا، لباس، مکان. یعنی اگرچہ یہ غلام ہے، ہم نے اس کو خریدا ہے، لیکن اسے غلاموں کی طرح نہ رکھنا، بلکہ اس کو غلاموں کے سٹیٹس سے اوپر رکھنا، اپنے بچوں کی طرح رکھنا. اس نے کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ اس نے آپ میں رشد اور بھلائی کی علامتیں دیکھی، سمجھ بوجھ دیکھی. اب آپ دیکھیے کہ قافلے والے میجورٹی تھے، انہوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو ایک عزیز مصر نے دیکھ لیا. یہی بات میں نے کہی تھی، کس ریفرنس میں کہی تھی؟ حکمت اور دانائی کے ریفرنس میں، کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جب وہ وزڈم انسان کو ملتی ہے تو اس کی نظر عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی. اس وزڈم کی بنیاد پر انسان صرف ظاہر سے نہیں دیکھتا بلکہ ظاہر کے پیچھے دیکھتا ہے، صرف وقتی حقیر فائدوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دور رس فوائد کو دیکھتا ہے. ایسا انسان صرف آج کے لیے کام نہیں کرتا، وہ کل کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے. لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہے، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں، اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا مل رہا ہے. لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے اپنی ذات میں کہ جس دن کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، وہ اس سے کہیں بڑا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. وہ پردے کے پیچھے، وہ دنیا سے آگے ہے، وہ ہمیشہ کے لیے. اور یہی چیز انسان کو انسان سے الگ کرتی. تو ہر شخص ایسی حکمت نہیں رکھتا. تو جو ہی عزیز مصر نے اس کو خریدا، وہ بھاگ گیا کہ یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے، لہذا بیوی سے کہا کہ تم اس کو بہت عزت کے ساتھ رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. کہا یہ جاتا ہے یا اس سے قیاس کیا گیا کہ شاید ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا، اپنا بچہ نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے. یا پھر یہ کہ جو شخص عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی اس عقل مندی اور حکمت کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. سامنے والے کا اخلاق کیسا بھی ہو، کوئی کیسا بھی بدتمیز ہو، کوئی کیسا بھی بدسلوکی کرنے والا ہو، وہ اس کے لیول پر نہیں آتا، وہ اپنا لیول برقرار رکھتا ہے. کیوں کرتا ہے وہ ایسا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ برا کرنے کا انجام برا ہوتا ہے. یعنی ایک عقل کی بات ہے نا، کہ جو غلط کرتا ہے اس کو غلطی کی سزا مل کے رہتی ہے، اور جو اچھا کرتا ہے اس کو اس کی اچھائی کی جزا بھی مل کر رہتی. اور یہی بات آگے صورت میں بھی آپ کو ملے گی، جس سے اس بات کی مزید تصدیق ہوگی. کبھی زندگی میں کوئی آپ سے برا کرے، بدنیتی کرے، تو جواب میں آپ
بدنیتی نہ کرے. جیسے حدیث میں آتا نا لا تخن من خانک، تم نہ خیانت کرو اس سے جس نے تجھ سے خیانت کی، تم اسے دھوکہ نہ دو جس نے تمہیں دھوکہ دی، تم اس کی غیبت نہ کرو جس نے تمہیں. یہ ساری حدیث نہیں، حدیث تو صرف اتنی ہے خیانت تک، لیکن اس سے قیاس کر کے آپ باقی چیزوں کو بھی لے سکتے ہیں. تم ایسا نہ کرو کیونکہ پھر تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، اور جو اس کے لیے لکھا وہی تمہارے لیے لکھا جائے گا. پھر ہمیں اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہیں کرنا کہ لوگ برا کریں تو ہمیں بھی برا کرنا ہے. تو عسیٰ ینفعنا، ہم اس سے اچھا کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا کیونکہ ہم اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ اصول رکھا ہے کہ جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی، وہ زمین میں ٹھہر جاتی. جو لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کا نام باقی رہ جاتا ہے، ان کا کام باقی رہ جاتا ہے، ان کا اجر باقی رہ جاتا ہے. اور جو لوگ بیکار ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پاتے. جس نے کچھ بویا ہی نہیں وہ کاٹے گا کہاں سے؟ جس نے کام کیا ہی نہیں وہ صلہ کہاں سے پائے گا؟ اس لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ انسان کسی کے لیے نہیں اپنے لیے اچھا کرے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ذات کے لیے اچھا کیا، کسی پر احسان نہیں کیا. ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھائی کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں اور دوسرے ہمیں مس یوز کر رہے ہیں اور ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا، یا ہم اس کو ہم خود ہی فائدہ بنا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا، پاؤں جما دیے یوسف کے. لیکن اگر کوئی اچھا نہیں قرار کرتا تو پھر اچھا کرنا دراصل اچھائی ہے. بھائیوں کے حسد سے نجات. تو وہ بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ جالسی کی وجہ سے معاملہ کرنا، جو بدسلوکی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، عسیٰ ان ینفعنا، اس سے نجات دی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ایک خاص ماحول میں ہوتا ہے اور سارے لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا. مثلاً آپ کی شادی کسی ایسے خاندان میں ہو گئی کہ جہاں آپ باہر سے تھے اور باقی سب ایکا کیے ہوئے تھے. ہوتا ہے بعض اوقات ایسے کہ دوسری نسل ہے، دوسری قوم ہے، دوسرا کلچر ہے، اور آپ اس میں ایلین چلے گئے. اب ہر موقع پر وہ سب ایک جتھا بنا لیتے ہیں اور آپ تنہا رہ جاتے ہیں. تو بعض اوقات انسان کیا سوچتا ہے ایسے موقع پر کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، میرے ماں باپ نے زیادتی کی، فلاں نے زیادتی کی، اور یہ سب میرے دشمن ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ. تو اس میں انسان ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کسی جیل میں آ گیا ہے یا کوئی بالکل غیر موافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اپنی خیر اور بھلائی اور اخلاق باقی رکھے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کیوں نکال لیا تھا بھائیوں کے چنگل سے؟ کیونکہ ان کے اندر اخلاق تھا، ان کا کردار اچھا تھا. وہ جو کچھ بھی کرتے تھے یہ اپنے طور پر اچھے ہی تھے، اسی لیے باپ کو بھی زیادہ پیارے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اثر سے باہر نکال لی. عمر میں بھی چھوٹے تھے ان سے. وہ فارسی کا ایک محاورہ، سگ باش برادری خورد نہ باش، کتا بن جاؤ چھوٹا بھائی نہ بنو. کیونکہ چھوٹا بھائی ہونا سب کا نزلہ اسی پہ گرتا ہے، سب زیادتی کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو ایسے میں یوسف علیہ السلام ان بڑے بھائیوں کے ایک طرح سے ان کے پریشر میں بھی تھے اور ان کے حسد کا بھی شکار تھے. پھر یہ کہ اس ماحول میں خواہ باپ کی بہت سی محبت اور شفقت تھی لیکن پورا انوائرنمنٹ موافق نہیں تھا. یہاں یوسف علیہ السلام کی ایبلٹیز، ان کا کردار اور ان کی صلاحیتیں پوری طرح نکھر نہیں سکتی تھی. تو ان کے اندر جو احسان اور نیکی تھی اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال لیا اور کنعان جیسے گاؤں سے نکال کر مصر جیسے ترقی یافتہ علاقے میں ایک منسٹر کے گھر پہنچا دیا. فائنانس منسٹر تھا وہ، تاریخ میں یہی آتا ہے کیونکہ وہ پھر آگے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ٹریننگ لی ان کی کس طرح کام آئی. اب کوئی شخص فائنانس منسٹر ایسے نہیں بن جاتا، اس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، کوئی مہارت ہوتی ہے، کوئی تجربہ ہوتا ہے، کوئی اس کی قابلیت ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر اس کو ایسی وزارت ملتی ہے.
اب ایسے شخص کے پاس رہنا جس کے پاس علم بھی ہو، تجربہ ہو، دولت ہو، سہولتیں ہو زندگی کی، اور پھر اللہ کے فضل سے اسٹیٹس بھی مل جائے کہ اگرچہ غلام کے طور پہ داخل ہوئے تھے، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا وہاں جانے کا، لیکن اللہ نے مالک سے ہی کہلوا دیا کہ اس کو عزت دینا، غلام نہیں سمجھنا. تو ایک طرح سے غلام ہوتے ہوئے بھی غلام نہیں تھے. یہ جو اکرام کا لفظ ہے نا، یہ اکرام ضیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے مہمان کی عزت کی جاتی. قرآن حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، یکرم اکرام کرے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ان کے گھر میں کس طرح رہ رہے تھے، یعنی ان کی کتنی اہمیت تھی، ان کی ویلیو تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح یوسف کو زمین میں یعنی مصر میں اسٹیبلش کیا، ٹھکانہ بخشا. اب حاسد کیا کریں گے؟ حاسدوں نے تو کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے اٹھا کر مصر بھیج دیا. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص ہم سے کتنا بھی جالس ہو، نقصان نہیں ہمیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور کسی کے برا چاہنے سے آپ کا برا نہیں ہو سکتا، الا کہ آپ کی اپنی قسمت میں لکھا ہو کچھ برا ہونا. کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو جب کوئی حسد کرنے لگے تو اس حاسد کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کریں کہ کہیں اس کے حسد کی وجہ سے آپ کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو ادب، اخلاق، دین، ایمان کے منافی ہو. اچھا کرنا نہ بھولیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا. اب آپ دیکھیں کہ گاؤں میں وہ ماحول نہیں تھا جو اب مصر کے ترقی یافتہ ماحول میں ان کو مل رہا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ انہیں مختلف طرح کے لوگوں سے اب انٹریکشن کرنا ہے، جو وہاں ممکن نہیں تھا. کیونکہ اب اگر فائنانس منسٹر کے گھر میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں دعوتیں ہو رہی ہیں، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، مختلف طرح کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اور گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے وہ ان کو سرو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، اور کئی سال تک ان کا یہ معمول ہے. تو یہ سارا ایکسپوجر جو تھا اس نے انہیں مزید پختہ کیا. تو گویا حکمت کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے، لیکن حکمت تھالی میں رکھ کے نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو دانش اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے یہ کسی کو ایسے ہی بس تحفے کے طور پر نہیں مل جاتی. اس کے لیے انسان کو زندگی میں گرمی سردی سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، طرح طرح کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ماں باپ کی پروٹیکشن، خاندان کی پروٹیکشن، کہیں اس کو دیکھنے نہیں دیتے، کہیں جھانکنے نہیں دیتے، کسی سے ملنے نہیں دیتے، ہر طرف سے خول چڑھا ہوا ہے. کیا ہے جی، ہم اس کی بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا انہیں سانس بھی لینے دیں، تھوڑا سا ان کو چوٹ بھی کھانے دیں، کیونکہ وہ چوٹ کھائیں گے تو ان کو حکمت آئے گی، وہ غلطی کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. تو اوور پروٹیکٹڈ نہ ہو، پروٹیکٹ کریں، دیکھیں غلط تو نہیں کر رہے، نظر رکھیں، سپروائز کریں، لیکن دم بھی لینے دیں، اور اللہ کی حفاظت میں بھی چھوڑیں، اللہ پر بھی بھروسہ کریں. میں کسی ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ کسی بچے نے چڑیا پالی، تو اس کو بہت وہ اٹریکٹ ہوا اس چڑیا سے، اور بہت اسے دیکھ کے خوش ہوتا، اور وہ اس کے پنجرے کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا اور دیکھتا وہ کیا کر رہی. تو وہ اس کو اپنی معصوم حرکتوں سے اور زیادہ اس کو اٹریکٹ کرتی. تو اس نے کہا کہ اس کو میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. اس نے اٹھا کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے کہا
اور پیار سے جب اس کو دبوچا وہ چڑیا مر گئی. تو بعض اوقات ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ جو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو اتنا زور سے دبوچتے ہیں کہ اس کا دم نکال دیتے ہیں. جس شخص سے ہم پیار کرتے ہیں یا جس چیز سے ہم پیار کرتے ہیں، اور خصوصاً جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اتنا دباتے ہیں کہ ان کا دم نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے ماحول میں رکھا کہ جہاں ان کی غلام ہونے کے باوجود آزادی بھی تھی، ایکسپوئر بھی تھا، اور ان کو پروٹیکٹ بھی کیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کی ایکسٹرا کیئر بچے کو پنپنے نہیں دیتی، ان کو خود کچھ نہیں کرنا آتا، کیونکہ ہم ہر کام ان کا خود کر کے دے دیتے ہیں اور ہر وقت صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں. لہذا انہیں زندگی میں موزہ سیدھا کرنا تک نہیں آتا، اور یہ غلطی ہماری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں کو ماؤں کی نظر لگ جاتی ہے، وہ اتنا پیار سے انہیں دیکھتی رہتی ہیں کہ وہ بچے بڑے ہی نہیں ہو پاتے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات کی تپش انسان کو سونا بنا دیتی ہے، سارے میل کو چیل نکال دیتی ہے. تو بہت زیادہ لاڈ پیار اور بہت زیادہ سہولتوں کا دینا بچوں کی بگاڑ کا سبب بھی بن جاتا ہے. تو والد اگرچہ بہت محبت کرنے والے اور بہت کیئرنگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ والد کی محبت سے بھی نکال لے گیا، حاسدوں کے حسد سے بھی نکال لے گیا، بھائیوں کے پریشر سے بھی نکال لے گیا، بالکل ایک الگ جگہ لے جا کے ان کی تربیت کی اس کام کے لیے جو انہیں کل کو کرنا تھا. تو بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کوئی شخص زندگی کے کس فیز میں، کس موڑ میں، کن حالات میں کیسے گزر رہا ہے، لیکن اس کی حکمت اللہ ہی سمجھتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ سارے واقعے میں بیچ میں اچانک آ جاتا ہے. اس طرح ہم نے یوسف کو جگہ دے دی اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں، جو کہ کنعان میں ممکن نہیں تھا. کیونکہ اگر آپ کم لوگوں سے ملتے نا تو آپ کو لوگوں کو پہچاننے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں لوگوں کو کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسی کیسی مختلف شخصیتیں ہوتی ہیں. اور ہر دنیا کا انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کوئی دو انسان 100% آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، کیونکہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا نا، اور زمین کی مٹی کی مختلف قسمیں، کوئی بھوری مٹی ہے، کوئی لال مٹی ہے، کوئی زمین شریلی ہوتی ہے، کوئی زرخیز ہوتی ہے، کسی کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، کسی کی لک اچھی ہوتی ہے، کوئی سبزہ اگاتی ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی کسی طرح ہے. بالکل اسی طرح لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ انتہائی زرخیز ہوتے ہیں، کچھ انتہائی خوش کر دیتے ہیں آپ کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں. کوئی پتھر کی طرح معاملہ کرتے ہیں آپ کہ جب آپ ان سے واسطہ کرو ٹکر ہی ماریں گے آپ کو، جیسے پتھر لگتا ہے، زخمی کریں گے آپ کو. تو اس میں انسان کے لیے حکمت کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے. لوگوں نے تو ایسے ہی رہنا، انہوں نے نہیں بدلنا، کیونکہ وہ بیچارے تو اس مٹی سے بنے ہوئے ہیں. کسی حد تک تو انسان اپنی شخصیت کو تراش خراش اس کی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اصل سے مجبور ہے. یاد ہے کہ بچپن میں جب ہماری نانی نے مرغیاں پالی ہوتی تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے مرغی پکڑے، بھاگ بھاگ کے کہتے نہیں مرغی کو پکڑتے نہیں، اب دور سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پکڑیں گے تو اس کے پر ٹیڑے میڑے ہو جائیں گے اور وہ ڈری سہمی ہوگی اور واقعی وہ کمزور ہو جائے گی. دیکھیں نا ایک پرندے کو، جانور کو آپ جتنا پکڑ پکڑ کے رکھیں گے تو وہ اتنی اس کی جان نکلے گی، کیونکہ اس کے اندر اگر آپ کسی مرغی کو اگر پکڑ کے تھوڑی دیر رکھے دیکھیں اس کا دل اتنا دھڑک رہا ہوگا اور وہ بالکل سہمی ہوئی اور جیسے اس کے خون نچڑ جاتا ہے. جب آپ چھوڑیں گے تو وہ پر پھیلائے گی اور پھر بھاگ دوڑ شروع کر دے گی. تو یہ ایک حقیقت ہے، ہر چیز کی ایک حد اور ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس لمٹ کے آگے پھر ریئیکشنز ہو جاتے ہیں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں. کیونکہ انسان کے اندر ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں آتی اگر ہر وقت کوئی اور اس کا ڈیسیژن لے رہا ہو. ہاں دیکھیں نا، آپ بچوں کو مشورہ تو دے سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں اور ان کو رائٹ ڈائریکشن دیں اور انہیں کہیں کہ وہ اس ڈیسیژن تک پہنچے، ان سے کوسچنز کریں، لیکن ہر وقت آپ ان کے لیے فیصلے نہیں تمہیں یہ پڑھنا ہوگا، تم نے یہ بننا ہے، تم نے یہ کرنا ہے.
ہم اللہ نے اگر ان کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا تو آپ کیوں انہیں وہی بنانے پہ تلے ہوئے؟ یعنی ہم میں سے ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم بن گئے ہیں ہمارے بچے اگر اس سے آگے نہیں تو کم از کم وہ تو بنے. عموماً یہ دیکھا گیا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بس کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر ہی بنے. اور خاص طور پہ ہماری دیسی مینٹالٹی ایسی بہت ہے کہ اس سے کم بچوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور ہر روز ان کے بس ذہن میں حالانکہ دنیا اس سے کہیں آگے بہت کچھ نکل چکی ہے. دنیا میں بہت سے فیلڈز ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتے کیونکہ ہمارا اپنا اتنا ایکسپوجر نہیں, ٹنل ویژن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کہ اس لائف ایکسپیرینس سے وہ باتوں کی تہ تک پہنچے. واللہ غالب علی امر. اچھا ایک اور بات یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تھے تو ان کی عمر 14 سال یا 17 سال تھی. یہ 14 سال تک کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں ماں باپ اپنے بچوں کو جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دے چکے ہوتے ہیں. جو بیسک آپ نے ٹریننگ کرنی تھی, جو اخلاق, ادب, تعلیم, دین سکھانا تھا وہ آپ نے سکھا لیا. اب یعنی پہلے خاص طور پر پہلے 7 سال انتہائی اہم, جس میں انسان محبت سے پیار سے اپنے قریب تر. بچے بھی ماں باپ پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہر چیز میں ماں باپ سے پوچھتے بھی ہیں. پھر جو اگلے 7 سال ہوتے ہیں 7 سے 14 سال کی عمر کی, یہ ڈسپلن کرنے کے ہوتے ہیں, ان کی عادتیں بنانے کے ہوتے ہیں. اب وہ بن گئے تو 14 کے بعد کی جو آگے کی لائف ہوتی ہے پھر اس میں 50-50 ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو غلط کام کرنے دیں, ہلاک ہونے دیں, جو کریں نہیں, لیکن یہ ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کریں آپ. اور بچوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ماں باپ کا ٹرسٹ گین کریں. ماں باپ کیا چاہتے ہوتے ہیں کہ وہ یہ میک شور کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ بچے کسی غلط کمپنی یا غلط طریقے یا غلط ہاتھوں کا شکار نہ ہو جائے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ. اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلوں پر. یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا, کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں, علم نہیں رکھتے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ مشکلات کس لیے آتی, سکھانے کے لیے آتی. کچھ کوئی علم بھی ہاں وہ کتابوں کا علم ہو یا تجرباتی علم ہو, راحت بدن کے ساتھ نہیں آتا, آرام کے ساتھ نہیں آتا. اگر آپ لیٹ کے پڑھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, سو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ٹیک لگا کے پڑھیں گے سو جائیں گے. بہت کمفرٹیبل جگہ ہوگی تو لیزی ہو جائیں گے, اندر کچھ نہیں جائے گا. تو اس لیے آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ واقعی پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نہ تو بہت کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور نہ ہی بہت کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں. تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے کاموں میں غالب ہے, اپنے امور میں غالب ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ افرس الناس ثلاثہ, 3 لوگ فراست میں بیسٹ تھے. فراست کسی چیز کو, کسی انسان کو اپنے خاص علم کی وجہ سے پہچان جانا اور پھر اس کے پوٹینشیل کو جان کر اسے کسی کام میں لگانا. ان میں سے ایک تو عزیز مصر تھا جس نے اپنی فراست کی بنا پر, سمجھ بوجھ کی بنا پر یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت پہچان لی. دوسرے شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جس نے اپنے والد سے کہا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو پہچان لیا کہ یا ابت استاجرہ, ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں, بہت ہی زبردست امانت والے شخص ہیں. جب وہ مدین گئے تھے نا مصر سے موسیٰ علیہ السلام. اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تھا کہ اگر کوئی اس امت کے معاملات کو اس وقت سنبھال سکتا ہے تو وہ عمر. حالانکہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے عمر کو منتخب کیا, کیونکہ عمر اپنے شخصیت میں بہت پاورفل تھے اور سخت بھی تھے. اور ہم دیکھتے کہ یہ بہترین فیصلہ تھا, کیونکہ کمزور لیڈر جو ہوتا ہے پھر وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکتا.